الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا راحت العاشقین۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تر تعریفات اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرما کر حضرت انسان کو ہر ایک نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ زمین ذی احتشام سارے احباب مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم جن مرحومہ کی آج نماز جنازہ یہاں ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے اس اجتماع کے اندر اگر تیرا کوئی نیک اور برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کا مقام تیری بارگاہ میں بلند ہے، اس بندے کی برکت سے قبلہ مائی صاحبہ کی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اگر یہ جانے والی مائی صاحبہ نیک ہیں تو یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے نیک اعمال کی برکت سے مجھ سمیت ہم جتنے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ زمین ذی احتشام علماء کرام کا جمع غفیر ہے، وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مختصر سی موت کے حوالہ سے چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا واعظ اور سب سے بڑی نصیحت یہ میت جو جنازہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اسی کو دیکھ کر یہی سے عبرت حاصل کریں تو اس سے بڑی تقریر اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ادھر سامنے تلاوت کلام پاک ہو رہی ہوتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم دنیا کی گپوں میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنازے کے اندر ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کے لیے، حالانکہ جنازے کے اندر جب بندہ آتا ہے تو وہ فکر آخرت اگر لے کر آئے، وہ قبر کی فکر اگر لے کر آئے، ایک جنازہ پڑھ کر جائے تو دوسرے جنازے تک کم از کم اسے فکر آخرت جو ہے اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر رکھنی چاہیے۔ لیکن ہماری حالت چاہے دین کا معاملہ ہو جو بھی ہو، اس میں ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم وقت یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تاجدار کائنات کا بتایا ہوا جو دین ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، یہ دنیا عارضی ہے، اس کے اندر کوئی بھی بندہ ساری زندگی کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک نہ ایک دن ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ رب وہ اتنا کریم رب ہے کہ جس نے حضرت انسان کو ہمارے سے وجود میں لایا، اس نے کائنات کی ہر شے کو بنایا اور ہر شے کو لفظ کن سے اس نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان ایک ایسی ہستی ہے، یہ انسان ایک ایسی معتبر شخصیت ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانا چاہا، انسان کو ہمارے سے وجود میں لایا، تو اللہ نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے حضرت انسان کا جثہ تیار کیا، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس انسان کے اندر اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی ہے۔ اس انسان کا بڑا مقام ہے، انسان کی بڑی عظمتیں ہیں، لیکن آج یہی انسان اپنی حقیقت کو بلا بیٹھا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، قرآن کو پڑھے، اور قرآن اگر آپ نے سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد پھر مختلف قسم کے بحث مباحثے میں پڑھ جاتے ہیں، اور اگر قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا ہے
کسی ولی کامل کے دامن میں بیٹھ کر جب قرآن پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قرآن کا ظاہری علم بھی عطا فرمائے گا، اللہ قرآن کا باطنی علم بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق بیٹھ کر قرآن پڑھ کر اس کے اندر آپ اگر سوچیں گے تو آپ کو سمجھ اس طرح نہیں آئے گی جب تک کسی مرشد اور کسی قابل استاد کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت انسان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ 3 کو پڑھے، اللہ نے حضرت انسان کا جب ذکر کیا سب سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی، تین کی قسم اٹھائی، والزیتون، زیتون تیل کی قسم اٹھائی، طور سینا کی قسم اٹھائی، اور طور سینا کی قسم اٹھانے کے بعد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والے شہر کی قسم اٹھائی۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے حضرت انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ قسمیں اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ حضرت انسان کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور یہ انسان جب حقیقی انسان بن جاتا ہے، جب اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی جب یہ بندہ بیان کرتا ہے اور حضور کی شریعت کے مطابق جب حضرت انسان زندگی بسر کرتا ہے، وہ جب زندگی کے آخری لمحات میں جاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس انسان کو اللہ معدہ جاں فضا کیا سناتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے، تو نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، ساری زندگی شریعت کے مطابق تو نے زندگی گزاری ہے۔ اب وہ رب فرشتوں کو بھیج کر اس انسان کو موت کے وقت تسلی کی الفاظ سے دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی راضی ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ۔ اور رب پھر دوسرا معدہ جاں فضا کیا سناتا ہے کہ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا۔ اور پھر بندوں کی جماعت کا پتہ بھی بتاتا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی جماعت، وادخلی جنتی، میرے جو بندے ہیں وہ میری بنائی ہوئی جنت میں ہے۔ اے نفس مطمئنہ، آج رب تمہیں کہہ رہا ہے واپس آ، میں تجھے جنت کے اندر اپنی جماعت کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں اور مقام دینا چاہتا ہوں۔ دوستو اس انسان کا بڑا مقام ہے، آج ہم اپنے مقام کو بلائے بیٹھے ہیں۔ یاد کریں اور فکر آخرت کو اپنے ذہن میں رکھیں، قبر کے اندھیرے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب یہ ساری چیزیں انبیاء ساری زندگی لوگوں کو فکر آخرت اور خوف خدا دلاتے رہے، آج ہم فکر آخرت اور خوف خدا کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھونک کر دیکھیں تو پھر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان، ہمارے والدین ہم سے پریشان، ہمارے اعزاء و اقارب ہم سے پریشان ہیں۔ ہم نے ان باتوں کو فقط زبان کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں فقط زبان کی حد تک رکھنے سے کام نہیں بنے گا، جب عمل کریں گے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمہ وقت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان قبلہ مائی صبا کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔